رب کائنات کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائی۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا تفریق مذہب و ملت اور قوم سب کو عطا فرماتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا ہر فرد فیضیاب ہو رہا ہے، مگر ایک نعمت ایسی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت کے عطا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آپ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی 6 ارب بتائی جاتی ہے، اور بعض تحقیقات کے مطابق 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی آبادی میں سروے کے مطابق 1 ارب کچھ کروڑ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور بقیہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے کلمے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے جو اللہ و رسول کے منکر ہیں، جنہیں جہنم کا کندہ فرمایا گیا ہے، جو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کو جہنم میں جلنا ہے۔ 1 ارب کچھ کروڑ آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 وہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، اور 1 وہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو نہ جانے کئی ارب کلمہ کا انکار کرنے کی بنیاد پر جہنمی، اور 73 میں سے 72 کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کے فرمان کے مطابق جہنمی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ایسے حالات میں بھی جنت میں جانے کے لیے منتخب کر لیا جائے، وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب تصور کر سکتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو رب قدیر نے جنت کی بہاروں کے لیے منتخب فرما لیا، کلمہ پڑھ کر کے بھی جہنم کا کندہ بنے۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اسے جنت کی بہاریں عطا فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کام یہ پہلے کر لیا جائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس سارا کام اس کا ختم۔ یہ مت دیکھو کہ یہ کدھر کا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے،
روزہ نماز تو کر رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے گفتگو شروع فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت فتنے میں مبتلا ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی امت فتنے میں پڑے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فتنۃ ضلالۃ او کفر، میرے امت میں جو فتنہ آئے گا یہ گمراہی کا فتنہ ہوگا کہ کفر کا فتنہ ہوگا. یعنی میری امت صرف گمراہی کی حد تک جائے گی یا یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گی. میری امت کس فتنے میں مبتلا ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کل ذالک یکون، یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. آپ کی امت کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر میں بھی مبتلا ہو جائے گی، گمراہی میں بھی مبتلا ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. ہر کلمہ پڑھنے والا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو صحابہ کرام کے سامنے پیش فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ میری امت کے لوگ گمراہی میں بھی مبتلا ہوں گے اور کفر میں بھی مبتلا ہوں گے. اس لیے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی یہ ناز نہ کرے کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. کلمہ پڑھ کر کے کوئی اس فریب میں نہ رہے کہ ہم کبھی کفر نہیں کر سکتے ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اب ہم کچھ بھی زبان سے کریں، کچھ بھی کہیں زبان سے کہیں یا کوئی عمل کریں ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں یہ تصور آتا ہے وہیں پر گمراہی آتی ہے، جہاں یہ خیال آتا ہے وہیں پہ کفر ہوتا ہے. جن لوگوں نے اپنے سامنے انا کی دیوار کو کھڑا کر لیا اور یہ سمجھ لیا میں تو علم والا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، میں تو زبان آور خطیب ہوں، میں لاکھوں کے مجمع میں اپنی گفتگو کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں. جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے تو آدمی گمراہی کے دہانے میں جاتا ہے. جب یہ خیال آتا ہے تو آدمی کفر کا مرتکب ہوتا ہے. جب حساب کا تصور اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میرا کون محاسبہ کر سکتا ہے، مجھے کون غلط کہہ سکتا ہے، تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بکتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اتنے مجمع